السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، وقال فی موضع آخر والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صل من قطعت واعط من حرمک واعف عمن ظلمک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہوا کہ اللہ نے ہم تمام کو جمعہ والی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ حاضرین گرامی، آج کی اس جمعہ میں میرا عنوان ہے ہماری آپسی زندگی میں ایک دوسرے کو عفو درگزر کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا اور معافی مانگنا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے جس سے ہر پریشانی سے چھٹکارا ہے۔ روز محشر میں جب نفسی کا عالم ہوگا، بہت ساری ہماری نمازیں ہوں گی، بہت ساری قرآن کی تلاوت ہوگی، بہت سارے ذکر و اذکار ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جا چکے ہوں گے، بہت سارے صدقہ خیرات ہم نے کیا ہوگا، سب نظر آتا رہے گا، لیکن کچھ باتیں ہیں جس سے مسلمان اٹک جاتا ہے، وہ ہے عفو درگزر کے بغیر اس دنیا سے چلا جانا۔ حاجی ہے، نمازی ہے، عمرہ کیے، سب ٹھیک تھا، لیکن آپس میں بھائی بھائی، بہن بہن میں، رشتہ داروں میں ایسی کچھ غلطیاں ہو گئی جو بغیر درگزر، بغیر معافی تلافی کے اس دنیا سے چلے گئے، اور ایسے مسائل میں آدمی پھنس جاتا ہے۔ اور یہ اخلاقی اعتبار سے ایک اونچا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ حج کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، روزے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، نماز کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ذکر و اذکار کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، درود پاک کا تعلق اللہ رسول کے ساتھ ہے، صدقہ خیرات کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور بھی بہت ساری عبادات یہ سب اللہ کے ساتھ خاص ہیں، لیکن معافی تلافی، عفو درگزر یہ بندوں کے ساتھ ہے۔ جانے انجانے میں ہمیں احساس تک نہیں رہتا، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، میری اور آپ کی جو پہچان ہے، میرا اور آپ کا جو رشتہ ہے، وہ بھائی بھائی کا ہے۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو درمیان بھائیوں کے اصلاح کرو۔ اونچ نیچ ہوئی ہے، ہوتی ہے، انسان سے ہی ہوتی ہے، آپس میں ہو جاتا ہے، بھائی بہن، میاں بیوی، ماں باپ، بچوں کے درمیان، دوستوں کے ساتھ، معاشرے میں، پڑوسیوں کے ساتھ، دکانداروں کے ساتھ، سفر میں، حضر میں، شادیاں، میزبانیوں میں، کاروائیوں میں، جلسے جلوس میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہ ہونا انسان کی علامت ہے۔ عفو درگزر بھی انسان کی علامت ہے، عفو درگزر کر لینا چاہیے، اور اس سے ہمارا پیپر پاک صاف ہو جانا چاہیے، ہمارے گناہوں کا لباس سفید ہو جانا چاہیے، تاکہ قیامت میں اللہ کی نظروں کے سامنے اس پر کوئی گندہ میل کچیل باقی نہ رہے۔
اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، آپس میں اصلاح کر لو، یہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، یہ تمہارے لیے بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑا بھنڈوال ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، اس پر تم عمل کر لو، باقی سارے سوال تمہارے آسان ہیں۔ نماز کا تعلق اللہ سے، روزے کا تعلق اللہ سے، حج کا تعلق اللہ سے، عمرے کا تعلق اللہ سے، درود کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے ہے، صدقہ خیرات کا تعلق بھی اللہ سے ہے۔ اگر اس کے علاوہ اور کچھ چیزیں ہیں جس میں غلطی ہو گئی، آپس میں معافی تلافی کر لو، یہ تمہارے لائق ہے، تمہارے لیے زیب و زینت کا ذریعہ ہے۔ ورنہ اگر اس کے بغیر چلے گئے، خدا نخواستہ اللہ مجھے اور آپ کی عمر لمبی عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو لمبی عمر دے، لمبی عمر تک ہمیں نمازی بنا کے رکھے، چھوٹوں پر ہمارا سایہ بنا کے رکھے، بڑوں کا سایہ ہم پر بنا کے رکھے۔ اگر اس کے بغیر چلے گئے نا تو بہت مشکل ہے، وہ مشکل یوں ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر اس کے بغیر چلے گئے تو کوئی کسی کا اتنا سا بھی بوجھ اٹھانے تیار نہیں ہوگا۔ ایک ایسے منظر کو ہم لوگوں کو سامنے اللہ پیش کرے گا، وہاں نہ بھائی اپنے بھائی کے کام آئے گا، نہ بہن اپنی بہن کے کام آئے گی، نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا۔ ایسے ہولناک منظر میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا پسند کرے گا۔ اس لیے یہاں عفو درگزر کرو، یہاں معافی تلافی کرو۔ ایک ہی دفعہ جینے کا موقع ہے، ایک ہی دفعہ انسان مرتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے اندر یہ مادہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ ہم غصے کو پینا سیکھیں، غصے کو دبانا سیکھیں۔ اصل پہلوان جو ہے وہ غصے کو پیتا ہے، بات بات پہ بھڑکتا نہیں ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتا ہے، اور یہ کنٹرول کرنا آنا چاہیے۔ والعافین عن الناس، معافی مانگنے سے پہلے معافی کرنا بھی سیکھو۔ لوگوں کو معاف کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں، غصے کو پی جانے والے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں واقعات اس عمل کے لیے کافی ہیں۔ احد کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک شہید ہو گئے۔ کفار و مشرکین کی شرارتوں سے میرے نبی کے دانت نیچے گر گئے۔ صحابہ موجود ہیں، ان میں سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بد دعا دیجئے ان کو بد دعا دیجئے، ان کے عمل کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے آپ کے دندان مبارک اس میدان کی مٹی میں گر گئے، آپ بد دعا دیجئے انہیں۔ حضور فرما رہے ہیں میں لعنت ملامت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تو معاف کرنے کے لیے، معافی کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میں جو نبی بنایا گیا ہوں وہ عفو درگزر کی تعلیم دینے کے لیے بنایا گیا ہوں۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی جگہ دے، جو عاصی کو کملی میں اپنی جگہ دے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے نام اور کیا دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ یہ سرکار کا مزاج ہے۔ احد کے میدان میں دندان مبارک گرنے کے باوجود آپ معاف فرما رہے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ جانتی نہیں ہے، میری قوم کو سیدھا راستہ نصیب فرما، یہ اسے پہچانتی نہیں ہے۔ خیبر فتح ہوا، خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ ایک یہودیہ عورت نے کھانا تیار کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوایا۔ اس کھانے میں زہر تھا،
اس کھانے میں زہر ملایا تھا جان بوجھ کر۔ سرکار کو کیا پتا؟ سرکار نے ایک لقمہ اٹھا کر جیسے اپنے منہ میں رکھا تو پہچان گئے کہ اس کھانے میں زہر ہے، لیکن زہر تو اپنا کام کر دیا۔ لوگوں نے اس عورت کو گرفتار کیا، ایک کھانا بھی بھیجتی ہے اس میں زہر ڈال کر بھیجتی ہے، اتنی بڑی گستاخی۔ اس عورت کو گرفتار کیا، اور جیسے گرفتار ہو کر آئی اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دے، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے غلطی ہو گئی۔ سرکار نے معاف فرما دیا۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی جگہ دے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے نام اور کیا دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ہمارے گھریلو جھگڑے، اللہ حفاظت کرنا، 1000 استغفار پڑھے تو بھی کم ہے۔ ہمارے گھریلو نا اتفاقیاں، اللہ معاف کرنا، صلاۃ الاستغفار جتنی بھی پڑھی جائے کم ہے۔ ہماری نا اتفاقیاں، ہماری نا اتحادی، ہمارے جھگڑے، ہمارے معاملات، ارے ہم معافی مانگنے بھی تیار نہیں، ہم معاف کرنے بھی تیار نہیں۔ نہ ہم معاف کرنے تیار ہیں، نہ ہم معافی مانگنے تیار ہیں، تو پھر کس کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر کس کے لیے تیار ہیں؟ قیامت کے میدان میں حساب دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیا اس دن کا انتظار ہے جس دن اللہ حساب لے گا؟ یوم یقوم الحساب، ایک ایسا دن آپ کے سامنے پیش ہونے والا ہے جس دن آپ کو حساب دینا ہے۔ ایک سینگ والی بکری دوسری سینگ والی بکری کو مارتی ہے، اس کی سینگ کو توڑتی ہے، تو اس کا بھی اللہ حساب لے دیا جائے گا۔ جس کی سینگ نہیں ہے قیامت میں اللہ اسے سینگ دے گا، کہے گا جس نے تجھے مارا ہے اسے تو مار، اس کی سینگ توڑ۔ یہ انصاف ہے اللہ کی۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کس کا فیصلہ چلے گا؟ للہ الواحد القہار، جو قہر میں زبردست ہے اسی رب کی آج حکومت ہے۔ اس دن نہ کوئی پردہ آپ کے سامنے آئے گا، نہ کوئی دیوار آپ کے سامنے بنائی جائے گی، کچھ بھی کسی کا بھی پاور اس دن نہیں چلے گا۔ عفو درگزر کرو، معاف کر دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی آپ کے سر کا تاج نیچے نہیں گر جاتا، معاف کر دو۔ خون کے رشتے ہیں، معاف کر دو۔ ایک زمانے میں ان کے بنا تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کے بنا تم چین سے سو نہیں سکتے تھے، ایک زمانے میں ان کے بنا ان کو دیکھے بغیر آپ رہ نہیں سکتے تھے۔ درگزر کر دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، درگزر کر دو۔ اللہ کے ساتھ اچھی تجارت کر لو، اللہ کے ساتھ نفع کا سودا کر لو، فائدے میں رہو گے، بہت بڑے فائدے میں رہو گے۔ کیا ہم لوگ یہ پسند کریں گے کہ ہماری بیوی اللہ کے سامنے پھنس جائے؟ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ اللہ کے سامنے ہمارے والد پھنس جائے؟ کیا ہم یہ پسند کریں گے اللہ کے سامنے ہماری والدہ پھنس جائے؟ کیا ہمارے والدین یہ پسند کریں گے کہ ہم اللہ کے سامنے ان کی وجہ سے پھنس جائیں؟ یہ کوئی رشتہ دار پسند نہیں کرتا۔ جب شوہر پر کوئی مقدمہ دائر ہو جاتا ہے تو بیوی پریشان رہتی ہے، جب بیوی پر کوئی مقدمہ دائر ہوتا ہے تو شوہر پریشان رہتا ہے، بچے کسی معاملے میں پھنس جاتے ہیں، ماں باپ بلک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا حال ہے، تو پھر قیامت کا حال کیا ہوگا؟ میدان محشر کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے یہاں معاف کر دو، تم بھی فائدے میں رہو گے، تمہارے رشتہ دار بھی فائدے میں رہیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی، حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا۔ ہندا کے غلام نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، اور ہندا کے سامنے جا کر حضرت حمزہ کو، حضور کے چچا کی لاش کو پیش کیا۔ حضرت ہندا نے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئی، خنجر نکال کر، چیر کر دل کو نکالا، کلیجے کو نکالا، اسے چبایا۔ جہالت،
نادانی، جہالت. حضور کے چچا کے کلیجے کو چبایا اس نے اپنے دانتوں سے. اتنی بڑی غلطی کی. حضور نے اپنی پھوپھی سے کہا، پھوپھی جان آپ اپنے بھائی کے لاش کو دیکھنے مت جانا، تمہارے اندر برداشت کی صلاحیت نہیں، تم دیکھ نہیں سکتی، مت جانا. وہ اس لیے کہ حضرت حمزہ کے ساتھ حضور کے 3 رشتے ہیں. ایک رشتہ ہے چچا کا، ایک رشتہ ہے دوست کا، تیسرا رشتہ ہے دودھ پیتے بھائی کا، شیرخوار بھائی کا. کیونکہ ایک باندی تھی جن کا دودھ حضور نے پیا، انہی کا دودھ حضرت حمزہ نے بھی پیا تھا. رضائی بھائی. 3 رشتے ہیں میرے چچا کے ساتھ میرے. حضور نے اس کے قاتل کو معاف کر دیا. وحشی قتل کرنے کے بعد ڈر پیدا ہو گیا وحشی کو، میں نے اب حضرت حمزہ کو شہید کیا ہے، ان کا خون بہا ہے. بھاگنے لگے، پھر سوچنے لگے نہیں بھاگوں گا، حضور کے پاس جا کر معافی مانگ لوں گا. سامنے سے نہیں آئے، پیٹھ کے پیچھے سے آئے اور زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. حضور نے مڑ کر دیکھا پیچھے، یہ کون بآواز بلند کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ کون شہادت دے رہا ہے. مڑ کر دیکھا تو وحشی تھا. معافی منگا، یا رسول اللہ میں نے آپ کے چچا کو شہید کر دیا، مجھے معاف فرما دے. اب کلمہ تو پڑھ چکا ہے، کیا کریں گے؟ گردن اڑانے کا موقع تھا، سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کا موقع تھا، پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کا موقع تھا. حضور نے معاف کیا اور اتنا ضرور فرمایا حمزہ، اتنا ضرور فرمایا وحشی تم نے میرے چچا کو شہید کیا ہے. جب موقع آپس میں ملاقات کا آئے تو نظروں سے تھوڑا پیچھے رہنا، سامنے مت آنا. جب تم سامنے آؤ گے مجھے میرے چچا کی یاد آ جائے گی. عفو درگزر، معافی. کیسا موقع تھا انتقام لینے کا، کیسا موقع تھا بدلہ لینے کا. اور ایسے نازک موقعوں پر اللہ کے نبی نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے، درگزر کیا ہے، بخش دیا ہے ان کی جان کو. چلو اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، چلو کم سے کم اب تو مسلمان ہو گیا. اور وحشی کو معاف کیا. اور ہندا فتح مکہ کے موقع پر جس نے حضور کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، فتح مکہ کے موقع پر آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں. آپ علیہ السلام نے معاف کر دیا. اور ان کے شوہر ابو سفیان حضور کے قتل کے منصوبوں میں شریک ہیں، مشوروں میں شریک ہیں، حضور کو قتل کرنے کی میٹنگوں میں شریک ہو رہے ہیں. خندق کے موقع پر اپنے ساتھیوں کے لیڈر مانے جا رہے ہیں. مکہ فتح ہوا، حضور سے آ کر معافی مانگی، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا. یہ 3 ایسے بڑے بڑے مجرم تھے جو سرکار کی زندگی میں، ابو سفیان، ان کی بیوی ہندا، ان کا غلام وحشی، یہ تینوں شامل تھے جرم میں. حضور نے معاف کیا. یہ ایسے واقعات ہیں جو ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہیں، یہ ایسے واقعات ہیں جو ہمارے اخلاق کو اونچا بناتی ہیں، یہ ایسے واقعات ہیں جو ہمارے دلوں کو سختی سے ہٹا کر نرمی کی طرف لے کے آتے ہیں. کیا ہمارے کوئی چچا کو کوئی چاٹا مار دے کیا چھوڑیں گے؟ آج زمانہ ہے ویسا، چھوڑیں گے؟ کوئی ہمارے والد کے گریبان کو پکڑے چھوڑیں گے؟ کوئی اناپ شناپ کا کوئی چھوڑے گا؟ کلیجے کو چبایا گیا ہے، ہاتھ، ناک، کان، دل، ناک کو کاٹ دیا گیا ہے. حضور نے معاف کیا ہے. جو عاصی کو کملی میں اپنی جگہ دے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے کیا نام دے گا زمانہ؟ یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ معاف کیا حضور نے، معاف کیا. تم بھی معاف کرو. میرا بھی عمل ہے معاف کرنا، معافی مانگنا. آپ کا بھی عمل ہونا ہے معاف کرنا، معافی مانگنا. معاف کرو. ایک ہی پرانی بات کو دل میں بٹھا کر نہ بیٹھو، اس سے دل خراب ہو جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. اسے تمہارے دل کا بھی نقصان ہے، ہمارے دل کا بھی نقصان ہے. معاف کر دو، معافی مانگو. بہت اونچا عمل ہے، اللہ کو پسندیدہ عمل ہے. اللہ بھی اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ میرے بندے آپس میں معافی تلافی کر رہے ہیں.
قرآن پر عمل کرو، حدیث پر عمل کرو۔ سل من قطعت، جو تمہیں توڑے اسے جوڑو، واعطی من حرمک، جو تمہیں محروم رکھے اسے دو، واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اسے معاف کرو۔ یہ سرکار کی تعلیم ہے، صرف نماز روزی کی تعلیم نہیں دی تھی، اخلاق کی بھی تعلیم دی تھی۔ احسنکم اخلاقا، تمہیں بہترین انسان وہ ہے جو سب سے بہتر جس کے اخلاق ہیں۔ یہ سرکار کی تعلیم ہے۔ سرکار نے برداشت بھی کیا، فیملی کے میٹرز میں برداشت کیا، رشتہ داروں کے معاملے میں مسائل میں برداشت کیا، پڑوسیوں کے مسائل میں برداشت کیا، اور اپنے دوستوں کے مسائل میں برداشت کیا۔ اپنے اندر برداشت کی صلاحیت پیدا کرو۔ ہم برداشت نہیں کریں گے تو کیا جانور برداشت کریں گے؟ ہم صبر نہیں کریں گے تو کیا جنگل کے جانور صبر کریں گے؟ صبر ہمارے لیے ہے حکم، ان اللہ مع الصابرین یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، جڑ کر رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی آیتیں۔ اللہ اپنے بندوں کے دلوں سے واقف ہے۔ تمہارا یہ عمل صحیح نہیں ہے، ایک ہی غلطی کو دل میں بسا کر اپنی زندگی کو نہ ٹالو، معاف کر دو۔ اپنے بھائی کو معاف کرنے کا موقع ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا، تو نے مجھے توفیق دی، میں نے معاف کیا۔ میں نے اپنی بیوی کو معاف کیا، یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی، میں نے معاف کیا۔ اور اپنے ماں باپ سے معافی مانگنے میں قطعی نہ شرماؤ۔ اپنے ماں باپ ہیں، ان سے ہمارا خون بنا، ہمارا گوشت بنا، ہماری ہڈیاں بنی، ہمارا دماغ بنا، یہ سب ان کے ذریعے سے بنا، ان کے ذریعے سے بنا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ نطفے سے خون، خون سے لوتھڑا، لوتھڑے سے ہڈی، ہڈی کے بعد پھر تم بڑے ہو گئے، تم بڑے ہو گئے، تم ایک پہچان والے بن گئے، تمہارا نام مل گیا تمہیں۔ یہ سب باتیں ہیں نا، تو پھر ہمیں کس سے کیا کیا ملا ہے، کون سی غلطی ہو گئی؟ معافی مانگو، اپنے گھر والوں سے معافی مانگو، اپنے رشتہ داروں میں معافی مانگو، عفو درگزر کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرو۔ سرکار کے واقعات بھرے پڑے ہیں سیرت النبی کے اندر، سرکار نے کیسے کیسے موقع پر معاف کیا ہے۔ آج کیا چل رہا ہے معاشرے میں؟ جس کی حکومت آتی ہے اسی کی پولیس رہتی ہے، جس کی حکومت آتی ہے اسی کے سیٹس رہتے ہیں، جس کی حکومت آتی ہے اسی کے کام آفسوں میں چلتے ہیں نا، ایسا ہی چل رہا ہے نا۔ میں آپ کو ایک تاریخ سناتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا، جب مکہ فتح ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ سے کہا کہ عثمان بن طلحہ کعبے کی دروازے کی چابی کھولو، دروازہ کھولو۔ دروازے کو کھول دیا گیا۔ اب حضور کی حکومت ہے، پہلے کفار کی حکومت تھی، اب حضور کی حکومت ہے، چابیاں کھولو۔ چابی کھولی گئی، اندر گئے، نماز پڑھی، دعا کی۔ موجود ہیں حضرت ابو بکر، موجود ہیں حضرت عمر، موجود ہیں حضرت عثمان، موجود ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت بلال بھی موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد آپ باہر تشریف لائے، باہر تشریف لا کر کہا عثمان بن طلحہ تم ادھر آؤ۔ عثمان بن طلحہ تمہیں یاد ہے نا، جب کفار و مشرکین نے مکے سے مجھے نکال دیا تھا، جب میں جا رہا تھا عثمان میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک دفعہ مجھے اس کعبے کا دروازہ کھول کر چھوڑو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ مکے کو چھوڑ کر جاتے جاتے بھی سرکار کی تمنا رہی کہ نماز پڑھ کے میں چھوڑ کے جاؤں، لیکن عثمان تم نے دروازہ نہیں کھولا تھا، تم نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ میں نے تم سے گزارش کی تھی، میں نے تمہارے سامنے درخواست کی تھی، تم نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اور آج تم دیکھ رہے ہو
کہ تمہارے ہاتھ میں جو خانہ کعبہ بیت اللہ کی چابیاں تھیں، آج وہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہے۔ اور تمہیں یاد ہے نا میں نے اس وقت کہا تھا عثمان، ایک زمانہ، ایک دور آئے گا جس حیثیت پر تم کھڑے ہو اس حیثیت پر اللہ مجھے کھڑائے گا۔ جو چابیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں وہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور آج مجھے پورا اختیار ہے، چاہے تو یہ چابیاں کسی خاندان کو بھی دے سکتا ہوں۔ لیکن تم یاد رکھنا میرے ان اخلاق کو، میں وہ نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ تم یہ کیلیاں تم رکھنا، اور یہ چابیاں، یہ بیت اللہ کی چابیاں قیامت تک تمہاری ہی نسل میں رہیں گی۔ برداشت، عفو درگزر، بدلہ لینے کی کیفیت ہو پھر بھی معاف کر دینا۔ اللہ کے نبی چاہتے تو حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان کو دے سکتے تھے، میرا چہیتا، میرا دوست، میرا یار غار، میرا رفیق، میرے ہر غم میں ساتھ ہونے والا، مجھے پڑھنے والے ماروں پر مار کھانے والا میرا دوست ہے، چاہتے تو بیت اللہ کی چابیاں حضرت ابوبکر کو دے سکتے تھے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو حضرت عمر کو بیت اللہ کی چابیاں دے سکتے تھے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ مرتبہ۔ حضرت عثمان تو داماد ہیں حضور کے، چاہتے تو داماد کو بیت اللہ کی چابیاں دے سکتے تھے، نہیں دیا۔ حضرت علی داماد ہیں، 2 خسر 2 داماد، 2 سسرے 2 داماد، چاہتے تو سسروں کو دے سکتے تھے، چاہتے تو داماد کو دے سکتے تھے، نہیں دیا۔ اور جس نے چابی نہیں دی تھی اسی کو دیا۔ عثمان، تمہارے خاندان میں قیامت تک کے چابیاں رہے گی، اور اس کی خدمت کی ذمہ داری تمہارے خاندان میں رہے گی۔ کیسے مثال پیش کی، کیسے مثال پیش کی؟ چوتھے پارے کے پہلے صفحے کو اٹھا کر دیکھنا، فمن دخلہ کان آمنا، جو اس بیت اللہ میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں رہے گا۔ مکہ فتح ہوا، حضور بادشاہ ہیں، حضور بادشاہ ہیں، حضور کے ہاتھ میں اللہ نے اختیار دیا، چاہے تو سب کو لائن سے کھڑا کے قتل کر سکتے تھے، سولی پہ چڑھا سکتے تھے، لیکن حضور نے جانے دیا، معاف کیا۔ جو یہاں داخل ہو گیا وہ کلمہ پڑھ کر داخل ہو جائے، معافی ہے اس کے لیے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ اور ہمارے گھروں کے حالات کیا ہیں آج؟ ہمارے گھروں میں کیا چل رہا ہے؟ معاشرے میں کیا چل رہا ہے؟ بازار میں کیا چل رہا ہے؟ ایوان کی کرسیوں میں کیا چل رہا ہے؟ آپس کے مشوروں میں کیا چل رہا ہے؟ نا اتحادی نا اتفاقی، یہ لے کر کیا کریں گے؟ یہ لے کر کیا کریں گے؟ کیا زندگیاں ایسے سنوریں گی؟ ہرگز نہیں سنوریں گی۔ ایک دوسرے کو عزت دو، کیئر کرو، سیکریفائس کرو، قربانی دو، ایک دوسرے کی بات کو لو، مانو۔ اسی میں میری بھی کامیابی ہے اور آپ کی بھی کامیابی ہے۔ 2 دوست ہیں، سمجھنے اور سمجھانے کا مادہ پیدا کرو، جب تک نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ زندگی کے 2 ڈھنگ ہیں، 2 انداز ہوتے ہیں، اچھے انداز کو اختیار کرو، خراب انداز کو چھوڑ دو۔ بولنے کا ڈھنگ، بات کرنے کا ڈھنگ، بات کو پیش کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ بات تو صحیح ہے، ایک ہی بات کرتا ہے انسان، 2 بات نہیں کرتا، لیکن پیش کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا ہے۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا، میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ بادشاہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ اس کے پورے دانت جھڑ گئے ہیں۔ تعبیر بولنے والے کو بلایا اور کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا، پورے دانت جھڑ گئے، کیا ماجرا ہے؟ انہیں خواب کی تعبیر بولے، حضرت وہ بادشاہ تمہارے خاندان والے تمہارے آنکھاں کے سامنے پورے مر جاتی گیا، لٹکو رے سولی پو اسے، کیسی تعبیر کرے دیکھو، لٹکو اسے سولی پو، جالو جیل میں ڈالو۔ دوسرے حضرت کو بولے، حضرت ایسا خواب دیکھوں، پورے دانتاں گر گئے حضرت۔ تو وہ حضرت تعبیر بولے، جہاں پناہ تمہارے خاندان میں تمہیں لمبی عمر پاکو سب سے اخیر میں انتقال ہوتی گھر کو بولے۔ انداز ایک ہی بات ہے، تعبیر صحیح ہے، پہلے والے حضرت کی تعبیر بھی صحیح ہے، دوسرے والے حضرت کی بھی تعبیر صحیح ہے۔ انداز پیش کرنے کا، انداز گفتگو پیش کرنے کا انداز۔ بادشاہ نے کہا یہ حضرت کو انعام دو، بات ہی ایک ہی ہے، حضرت کو انعام دو، بہت اچھی تعبیر بولے، بہت اچھا خواب سنائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے آپس کی گفتگو، آپس کی بات چیت کا انداز صحیح ہونا چاہیے۔ بات تو ایک ہی ہے، ایک ہی بات کرتے ہیں، ہم بھی ایک ہی بات کرتے ہیں، آپ بھی ایک ہی بات کرتے ہو۔ سمجھانے کا ڈھنگ صحیح ہونا،
پیش کرنے کا انداز صحیح ہونا، ورنہ شیطان انگلی کر دیتا ہے، رشتہ داری کٹ جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان بھی، ماں باپ بچے بھائی بہن کے درمیان بھی بات کو پیش کرنے کا اچھا انداز آنا چاہیے، ورنہ اگر پیش کرنے کا انداز نہیں ہے، کچھ دیر کے لیے آپ خاموش ہو جائیں، کچھ وقفے کے لیے خاموش ہو جائیں، 1 دن 2 دن کے لیے خاموش ہو جائیں، بعد میں سوچ سمجھ کر بات کریں، ورنہ رشتہ داریاں جوں کے توں کٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اب لو بھائی سال سال تک اس کا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ عربوں میں ایک عادت تھی، ایک منحوس عادت تھی عربوں میں، حضور کے آنے سے پہلے ایک منحوس عادت تھی، اگر کسی کا اونٹ کسی کے کھیت میں، کسی کی مڑی میں، کسی کے باغ میں، کسی کے کنویں میں بغیر اجازت کے پانی پی لیتا، تو جس خاندان سے، جس قبیلے سے وہ اونٹ آیا ہے، اس کا اور جس کا کنواں، جس کا باغ ہے، ان 2 خاندانوں میں نسلوں تک لڑائی رہتی تھی صرف پانی پینے پر۔ یہ رواج تھا ان کا، عربوں کا، اور خاندان کا بڑا بھی دنیا سے جاتے جاتے بچوں کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ ہماری اس خاندان سے دشمنی ہے، اس کے پرانے پردادا کے خاندان کا اونٹ ہمارے کنویں میں پانی پیا تھا بغیر اجازت کے، اور اس کی لڑائی کو جاری رکھنا۔ ہم میں اور ان منحوس عربوں میں کیا فرق رہا؟ اگر ہم اپنے دل کے اندر پرانی باتوں کو بٹھا کے بیٹھیں گے، ہمارے میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ فرق ہونا نا بھائی، ہم تو حضور کے امتی ہیں، فرق تو ہونا نا، عفو درگزر کا احساس تو ہونا نا، مادہ پیدا کرنا کریں گے نا بھی انشاءاللہ۔ ایک حاجی صاحب حج پہ گئے، بہت بزرگ تھے، مقبول اللہ کے بندے تھے، تھیلی میں کچھ لے کے جا رہے تھے، ایک چور آیا، آنکھوں دیکھا چور، حضرت کی تھیلی کو چرا کر بھاگ گیا، کچھ سامنے گیا تو آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا، اب راستہ ہی نظر نہیں آ رہا، دل ہی دل میں خیال آیا کہ میں نے کسی اللہ کے بہت مقبول بندے کا تھیلا چرایا ہے، مجھے جا کر واپس پہنچانا ہے اسے، ورنہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ مادہ پیدا ہوا، واپس اسی گلی کو آیا، لوگ پوچھے کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا ماجرا ایسا ہوا ہے، وہاں گلی میں ایک کٹنگ کرنے والا آدمی تھا، اسے پوچھا کہ فلاں حلیے کے ایک بزرگ ہیں، کیا وہ مل سکتے ہیں؟ اس نے کہا نماز کا انتظار کرو، نماز میں مل جائیں گے، نماز کو آ جاؤ سب مل جائیں گے، نماز میں آ جاؤ، مسجد کو آ جاؤ سب مل جائیں گے، گلی گلی میں بھٹکنے نہ پھرو، نماز کو آ جاؤ سب مل جائیں گے۔ اس نے کہا کہ بزرگ کو نماز میں مل لینا۔ بزرگ آئے، اس نے معافی مانگی، بزرگ میں نے آپ کا تھیلا چرایا، یہ آپ کا تھیلا ہے، یہ آپ کا سامان ہے، مجھے آپ معاف کر دیں۔ بزرگ نے کہا جس وقت تو نے چرایا میں نے اسی وقت معاف کر دیا، جس وقت تو نے چرایا تھا میں نے اسی وقت معاف کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا جہاں پناہ آپ کا تھیلا چرایا، وہ لے کے گیا، واپس بھی لا کے دیا نہیں تھا، آپ نے اسی وقت معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا میں نے علماء سے ایک مسئلہ سنا ہے، میں نے ایک حدیث سنی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا حساب لے گا، حضور کی امت کا حساب لے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب تک پوری امت کا حساب نہیں ہو جاتا تب تک بھی میں پہلا قدم جنت میں نہیں رکھوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تک میری امت کا پورا حساب نہیں ہو جاتا میں تب تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ بزرگ نے کہا میں اگر اس بندے کو معاف نہ کروں، میرا مقدمہ بھی اللہ کے سامنے پیش ہوگا، فیصلہ ہونے تک جتنا وقت لگے گا اتنا وقت سرکار جنت میں نہیں جائیں گے، یہ سوچ کر میں نے پہلے ہی معاف کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے مسائل کو، اپنے معاملات کو معافی سے سمیٹو، معافی سے، درگزر سے سمیٹو۔ نظر انداز کر دو بچے ہی ہیں، نظر انداز کر دو بیوی ہے، نظر انداز کر دو شوہر ہے، نظر انداز کر دو ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے دلوں کے اندر بچوں کی باتیں پنپ پنپ کر نہ رکھیں، اسے نکالیں، ان کی پہلے دنوں کو یاد کریں۔ چھوٹا سا تھا، گردن کھڑی نہیں تھی، چل نہیں سکتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھاتے تھے، کھلاتے تھے، پاخانہ کر لیتا تھا، دھلاتے تھے۔ ہاں، یہ باتیں پہلے کی یاد کریں۔ آج بھی وہ بچہ ہے، پہلے بھی تو بچہ ہی تھا، اسے دل میں نہ رکھیں، معاف کریں۔
تمہارا معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، تمہارا عفو و درگزرنا اللہ کو پسند ہے۔ دیکھو سرکار نے کیسے کیسے موقع پر درگزر کیا، معاف کیا، عفو کیا، جانے دے دیا۔ کریں گے نبی انشاءاللہ۔ آج اس مجلس میں ارادہ کریں، کسی دوست سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی دل دکھا دیا، کسی بھائی کو کر دیا، کسی بہن کو کر دیا، ماں باپ سے کوئی غلطی ہو گئی، ایسا کچھ ہو جاتا ہے نا، تو پھر جا کر کیا ہے وہ عفو درگزر کروائیں، معافی مانگے۔ ہر معاملہ کرنا آتا ہے بھی، یہ بھی ایک معاملہ ہے، ہر معاملہ کرنا جانتے ہیں ہم، یہ بھی تو ایک معاملہ ہے، یہ بھی کریں، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ورنہ قیامت کے دن میدان محشر میں جب حساب و کتاب ہوگا تو ڈھیر ساری نمازیں، ڈھیر سارے حج، عمرے، زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار سب رہے گا بھنڈوال، لیکن عفو درگزر کے بغیر چلے جائیں گے تو کون ہمارا بوجھ اٹھائے گا؟ کون اٹھائے گا بھائی، کون اٹھائے گا؟ اس لیے خود کے خبر کی جھڑتی دینا، خود کی فکر خود کو کرنا ہے۔ اس لیے ہم آج ہی اللہ سے بھی توبہ کریں اور اپنے آپس کے جو معاملات بگڑ چکے ہیں اس سے صلح کریں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ خیر، اللہ سے دعا کریں اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔